نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و ازواجہ و ذریاتہ وبارک وسلم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ جل جلالہ کے پاک کلام میں سے سب سے مختصر ترین صورت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ جل جلالہ نے 3 مضمون بیان فرمائے ہیں۔ بنیادی طور پر 3 مضمون بیان فرمائے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ ان شانئک هو الابتر، جو نبی کی نبوت کو نہیں مانتے ان کا انجام کیا ہے؟ تو میں مختصر آپ حضرات کے سامنے 2 چیزیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت جس کو جو عطا فرماتے ہیں، پھر اللہ رب العزت عطا فرمانے کے بعد ان سے کچھ چیزیں لیتے بھی ہیں اور مانگتے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ میں مختصر یہ عرض کرتا ہوں کہ ہر وہ چیز جس کو بلائی اور خیر کہا جا سکتا ہے ہم نے وہ آپ کو عطا فرما دی ہے، چاہے دنیا کی خیریں ہوں، قبر کی خیریں ہوں، آخرت کی ہوں۔ دنیا کی بلائیاں، قبر کی بلائیاں، آخرت کی بلائیاں، ہر وہ چیز جس کو خیر اور بلائی کہا جا سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ تو شکر کے طور پر کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو دیا ہے، اتنا دیا ہے جتنا ہم نے آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا۔ آپ 2 کام کریں، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے نام پر نماز پڑھیے اور اپنے رب کے نام پر قربانی ادا کیجیے۔ ہمارے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام شیخ طریقت حضرت مولانا محمد الیاس گمن حفظہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ درس دیا ہے۔ اصل تو مجھے اور آپ کو درس اور سبق دیا ہے اور پیغمبر کے واسطے سے دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو 2 نعمتوں سے نوازا ہے، ایک جان اور ایک مال، اور جانی عبادت کا حکم دیا۔ ہم نے آپ کو جان دی ہے، آپ جانی عبادت کریں۔ ہم نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ مالی عبادت کریں۔ جانی عبادات میں سے سب سے افضل عبادت نماز ہے، تو اس لیے نماز کا ذکر فرمایا۔ جب افضل ترین عبادت کا ذکر آ گیا ہے تو پھر باقی اس کے علاوہ جتنی عبادات ہیں وہ بھی درمیان میں آ جائیں گی، شامل ہو جائیں گی۔ فرمایا فصلی لربک، اپنے رب کے نام پر نماز پڑھیں، یعنی ہم نے آپ کو جان دی ہے، جان والی نعمت دی ہے، اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ کے نام پر نماز پڑھیے۔ فصلی لربک وانحر، ہم نے آپ کو مال دیا ہے، جو ہم نے مال دیا اس مال کے شکرانے کے طور پر
آپ اپنے رب کے نام پر خون بہائیں، قربانی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ان دونوں باتوں پر کمال درجہ اتم پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمل فرمایا اور عمل کر کے مجھے اور آپ کو دکھایا۔ ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ قربانی ادا کیجئے۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ جانی عبادات میں سے بہترین عبادت نماز ہے، افضل ترین عبادت نماز ہے، اور عید والے دن 10ویں ذی الحج کو سب سے بہترین عبادت خون کا بہانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یہ قربانی والے دن جو ہم قربانیاں کرتے ہیں، مل اضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم یہ جو قربانیاں کرتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، ہوا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یہ سنت، حضرت خلیل اللہ کا یہ طریقہ ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ قربانی کرنا، ذبح کرنا۔ اس موقع پر ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمارے کابرین میں سے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آج اس دور میں بھی، یعنی اس حدیث کا مفہوم اس کو واضح کیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے۔ اب دیکھیے اصل کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح فرمانے لگے، لٹایا، چھری چلائی، چھری نہیں چلی، جیسے بیان ہوا قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، آپ کو ہم نے جو کہا تھا آپ نے پورا کر دیا، اب آپ ان کو چھوڑیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کے بدلے میں ہم نے آپ کو ایک ذبح عظیم دیا ہے، آپ اس کو قربان کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کیا کیا تھا؟ چھری کس کے گلے پر چلائی؟ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلائی۔ چاہتے تھے اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، چاہتے تھے اللہ کے نام پر قربان کر دو، نیت یہی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کروں، جبکہ وہ قربان نہیں ہوئے، اور قربان ذبح وہ جانور ہوا ہے، دمبا ہوا ہے، مینڈا ہوا ہے۔ تو جیسے مولانا فرما رہے تھے، نبی کے بدلے میں، جنتی کے بدلے میں جس کو ذبح کیا گیا وہ بھی جنتی ہے۔ تو حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مجھے اور آپ کو سبق دیا ہے، آج 1500 سال کے بعد ایک کلمہ گو مسلمان جب اپنے جانور کو ذبح کرتا ہے، فرمایا چھری تو جانور کے گلے پر چلتی ہے اور ثواب اس کا بیٹے کو ذبح کرنے کا برابر ملتا ہے۔ اس کی وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ہم تو سنت ابراہیمی سمجھ کر ذبح کرتے ہیں۔ اگر وہ ذبح کرتے اپنے بیٹے کو اور وہی ہوتا تو پھر ہمارا جذبہ بھی یہ تھا کہ آج اگر اپنا بیٹا ذبح کرنا پڑتا تو ہم کر لیتے، لیکن چونکہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانور کو ذبح کرنا ہے تو آج ہم جانور کو ذبح کریں گے، اس پر اجر اللہ تعالیٰ بیٹے کو ذبح کرنے کا عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا، صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، عید والے دن 10ویں ذی الحج کو سب سے بہترین اور افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا خون بہانا، خون بہانا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی زیادہ، جہاد سے بھی افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد سے بھی افضل ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ
خون بہانا جہاد سے بھی افضل ہے؟ فرمایا بالکل جہاد سے بھی افضل ہے۔ تیسری بار پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جہاد سے بھی افضل ہے؟ فرمایا ہاں یہ جہاد سے بھی افضل ہے، سوائے اس کے کہ آدمی جہاد میں جائے شہید ہو جائے، اس کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتلایا خون بہانا ہی افضل ہے۔ اپنا خون اللہ کے نام پر بہایا جائے اس کا اجر ملے گا، یا پھر اس دن جانور کا خون بہایا جائے تو اس کا اجر سب سے زیادہ ملے گا۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، پچھلے دنوں فیس بک پہ میں نے ایک چھوٹی سی پوسٹ پڑھی ہے۔ پوسٹ کیا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں قربانی کا جانور لیتا ہوں اور میں اپنے جانور کو قربانی کروں گا۔ میں اپنے گھر سے نکلا، میں نے سوچا میرا ایک فلان دوست ہے، وہ منڈی کے معاملات کو اچھی طرح جانتا ہے، منڈی کے معاملات سے وہ اچھا واقف ہے، ریٹ سے، لین دین سے، جانوروں کے حساب سے۔ میں نے کہا اس کو میں اپنے ساتھ لے لیتا ہوں۔ میں اس کے گھر میں گیا، میں نے اس کو بلایا اور بیٹھک میں بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ اس کے 2 بچے معذور ہیں۔ میں نے وہ جانور جو قربانی کرنا تھا، میں نے وہ پیسے اس کے بچوں کو دے دیے۔ میں نے کہا اس کا علاج وغیرہ کرا لو۔ میں سمجھتا ہوں کہ قربانی کرنے سے بہتر ان معذور بچوں کا علاج معالجے میں پیسہ دینا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ بات تو چھوٹی سی ہے لیکن ایک سوچ اور فکر کی عکاسی کرتی ہے۔ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کے اندر کسی کے یتیم بچے نہیں تھے؟ کسی کی وہ بیوائیں نہیں تھی؟ کیا وہ یتیم اور غریب لوگ نہیں رہا کرتے تھے؟ ایک سوال اٹھتا ہے، لوگ ایک شوشہ چھوڑتے ہیں ایسا کیا جائے، اتنے جانور ذبح کرتے ہیں، اگر اتنے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، اتنا پیسہ جمع کر لیا جائے، ان سارے پیسہ جمع شدہ اموال سے کتنی غریب بچیوں کا نکاح ہو جائے گا، کتنے یتیموں کی یتیم پروری ہو جائے گی، کتنے غریبوں کی غربت ختم ہو جائے گی، کتنے مسکینوں کا بیماروں کا علاج ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ سوچ اور فکر میرے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو نہ آئی؟ آج 1400-1500 سال کے بعد کے مسلمان کو یہ سوچ آ گئی۔ میرے دوستو، ایک بات تو یہ ہے، میرے اور آپ کے شیخ و مرشد حضرت متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گمن دامت برکاتہم ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں ہم لوگ حکم دیکھتے ہیں، حکمت نہیں دیکھتے۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ مول صاحب میں نماز پڑھوں گا، نماز کی حکمت کیا ہے؟ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے؟ ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا اس سے بڑی حکمت کیا ہوگی؟ اللہ کا حکم ہے، عمل کریں گے اللہ راضی ہو جائے گا، اگر عمل نہیں کریں گے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ فلسفے اور یہ عقل کی باتیں بظاہر یہ عقل کی باتیں ہیں، حقیقت میں بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو 2 بکرے ذبح کیے، کتنے اونٹ لائن میں لگا کر ان کو نہر کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مبارک ہاتھوں سے جانور ذبح کرتے، خلفائے راشدین نے ذبح کیے، یہ قربانیاں ہوتی رہیں۔ آج یہ لوگ قربانی کا حکم چھڑوانا چاہتے ہیں، غربت کو سامنے لا کر آج یہ لوگ قربانی کا حکم چھڑوانا چاہتے ہیں، مسکینوں کی مسکنت کو سامنے لا کر، غریبوں کی غربت سامنے لا کر آج قربانی پہ حملہ، کل یہی حملہ حج کے اوپر بھی ہوگا۔ کیا ضرورت ہے 12 لاکھ لگا کر حج پر جانے کی؟ 7 ہمسائے میں اگر کسی کی یتیم بچی ہے اس کا نکاح کر دیا جائے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت حج کے 12 لاکھ تو تمہیں نظر آ گئے، 1 لاکھ کا جانور تو نظر آ گیا۔ اپنی بیٹی
अपनी बहू का वो 70,000 का मेकअप दुल्हन बनाते हुए वो तो याद ना आया, पहली रात का 4-4 लाख का जोड़ा वो तो याद ना आया, अपने बेटे की 10-10 लाख का वलीमा याद ना आया, 15-15 लाख बारात पर खर्च कर दिया वो याद ना आया, 2-2 लाख का लिबास पहना वो याद ना आया, अपनी कोठी 10-10 करोड़ की बैरिया टाउन में बना ली, लंबे लंबे प्लाट ले लिए, उस वक्त गरीबों की गुर्बत याद ना आई, उस वक्त यतीमों की यतीमी याद ना आई, सिर्फ और सिर्फ एक 10,000 20,000 का हिस्सा जानवर के अंदर डालकर कुर्बानी की जाए तो गरीबों की गुर्बत याद आ गई, 10 लाख का हज किया जाए तो बेवाओं और यतीमों और छोटी बच्चियों के सर के अंदर उतरने वाली चांदी याद आ गई। हकीकत ये है कि ये गरीबों की गुर्बत याद नहीं है, मस्कीनों की मस्कनत याद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी पे हमला किया जा रहा है, शायर इस्लाम पर हमला किया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको अपना इरशाद फरमाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। मेरे दोस्तों, जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से हमें और भी बातें मिलती हैं। मौलाना फरमा रहे थे, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को तैयार करके ले जा रहे थे तो रास्ते के अंदर मुशीर मिला था ना, कितना बुजुर्ग की शक्ल में आया था, सफेद दाढ़ी की शक्ल में आया था। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको कंकर मारे, पत्थर उठा के मारे, 3 बार मारे, और वो आज भी हज का हिस्सा है। उसकी वजह क्या थी? उसने मशवरा ही तो दिया था ना, ऐ इब्राहीम एक ही तो बेटा है, खूबसूरत बेटा है, नौजवान बेटा है, क्या तुम ख्वाबों के अंदर पड़े हुए हो? छोड़ो इसको, कोई और काम कर लो। आज इनको भी पत्थर मारने चाहिए, अगर पत्थर नहीं तो कम से कम ख्याली पत्थर जरूर मार लें कि हमारे अकायद को खराब कर रहा है, शायर इस्लाम पर हमला कर रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, ये कुर्बानी, अल्लाह के नाम पर कुर्बानी, जानवर ज़बह करना और खून बहाना ही बेहतरीन अमल है। और कुर्बानी वाले दिन जो अमल जिस वक्त मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया, वही अमल करना और सुन्नत पर अमल करना, वही बेहतरीन अमल है। जिस वक्त जो हुक्म अल्लाह जल्ला जलालहू की तरफ से आ गया उसी को पूरा करना, यही हिकमत है, अल्लाह का हुक्म है, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका है। इसके अलावा हम और किसी के पीछे नहीं पड़ते। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह हमें क्या मिलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बाल के बदले में नेकी। क्या फरमाया? हर बाल के बदले में नेकी। साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह वो जानवर भी तो हैं जिनके बाल नहीं है, मसलन बकरियां हैं इनके तो बाल हैं, और भेड़े हैं उनके बाल नहीं, उनकी ऊन है। फरमाया ऊन के हर बाल के बदले में भी नेकी। मैं अर्ज किया करता हूं, इसका मफहूम यह है, मफहूम क्या है कि जिस तरह बकरी के बालों की गिनती नामुमकिन है, इस तरह कुर्बानी करने पर उस पर मिलने वाली नेकियां उसकी गिनती भी नामुमकिन है। जिस तरह गिनती बालों की नहीं हो सकती, इस तरह मिलने वाले अजर और नेकियों की भी गिनती नहीं हो सकती। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे अजीज भाइयों, हम लोग हर वो अमल करेंगे जो अल्लाह का हुक्म होगा, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका होगा। सबसे बड़ी हिकमत यही है, हम हिकमतों में नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी अर्ज करता हूं अल्लाह राजी हो जाए, ये हर हुक्म की हिकमत है। अल्लाह नाराज ना हो, ये हर हुक्म की हिकमत है। तो अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी जो 2-4 बातें अर्ज की हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।